یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ سیدنا حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کئی اساتذہ ہیں، اور اصحابہ بھی آپ کے اساتذہ میں سے ہیں، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں بھی آپ رہیں، اور آپ فرماتے ہیں اگر میں 2 سال ان کی صحبت میں نہ رہتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ آپ کی یہ عاجزی ہے، محبت ہے، آپ کا پیار ہے۔ لیکن ایک استاد آپ کے بہلول دانا ہیں، بہلول دانا آپ کے استاد ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضور بہلول دانا تو ایک مجذوب ہیں، ایک لیونے اور ایک دیوانے ہیں، تو آپ نے ان سے کیا پڑھا اور کب پڑھا، کس مدرسے میں پڑھا، کہاں پڑھایا انہوں نے؟ وہ تو پڑھاتے نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ علم 2 طرح ہوتے ہیں، ایک پڑھنے پڑھانے تک ہوتا ہے، ایک پینے پلانے تک ہوتا ہے۔ کوئی کتابوں میں پڑھتا ہے، کوئی نظروں سے پیتا ہے۔ تو ان سے نظروں سے پینے گیا تھا، دیکھنے دکھانے کا بھی ہوتا ہے۔ تو جہاں میں نے پڑھنے پڑھانے کا تھا وہ پڑھنے پڑھانے کا لیا، اور جہاں دیکھنے دکھانے کا تھا وہاں دیکھنے۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہلول کے بارے فرماتے ہیں کہ بہلول دانا دریا دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوئے، زبیدہ آئی، دیکھا تو بابا جی بیٹھے ہوئے، اور وہاں پر وہ مکان بنا رہے، مٹی کے ریت کے مکان بنا رہے ہیں۔ تو زبیدہ نے پوچھا، ہارون الرشید کی بیوی ہے، پوچھا کہ بابا جی کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں مکان بنا رہا ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا بیچوں گا۔ کس کو بیچو گے؟ بغیر کاغذ؟ ہاں میں نے مکان بیچنا ہے۔ کہا بیچنا کیسے ہے؟ کہا یہاں مکان خرید لو اور جنت میں مکان الاٹ کر لو۔ اللہ اکبر! یہاں دیکھیں عقیدہ کہ فقیروں کا، اللہ والوں کا عقیدہ کیا ہے۔ کہا کہ یہاں مکان خرید لو اور جنت میں مکان الاٹ ہو جائے گا۔ کہا کتنے کا؟ کہا 10 روپے کا۔ دے دیا زبیدہ نے، چلی گئی بڑی خوش۔ ہارون الرشید نے پوچھا کہ آج زبیدہ بڑی خوش نظر آ رہی۔ کہا میرے سودا ہو گیا، میں نے مکان جنت میں الاٹ کروا لیے۔ کہا کیسے؟ کہا یوں کرے، ارے ایسے مکان بکتے ہیں جنت میں، کسی فقیر کو یہ 10 روپے دیتی تو ثواب ہوتا۔ تم نے جو ہے نا خیر، کہنے لگا میں نے جو سودا کیا میں مطمئن ہوں۔ رات کو ہارون الرشید سوتا ہے، وقت اس کا جاگ گیا، خواب میں فرشتہ اٹھاتا ہے اور جنت کی سیر کرواتا ہے۔ جنت کی سیر کرتے ہوئے دیکھتا ہے سارے مکاناتوں میں گھومتا ہے، ایک مکان دیکھا، اس پہ لکھا ہوا تھا یہ گھر زبیدہ کا ہے۔ تو کہا یہ کس کا ہے؟ کہا کہ یہ زبیدہ کا ہے، ہارون الرشید کی بیوی کا ہے۔ تو کہا کہ میں جانے لگا، دربان نے ہاتھ پکڑا، اور یہ تو جنت ہے، جس سے الاٹ ہوا ہے وہی اس میں جائے گا۔ اب صبح ہوئی، ہارون الرشید نے زبیدہ کو لیا اور چل دی بغیر ناشتے کے۔ بابا جی بیٹھے ہوئے، السلام علیکم جی، مکان بیچ رہے؟ مکان بیچ رہا ہوں۔ کہا کتنے کا بیچ رہے ہو؟ کہا کہ 10,000 کا۔ کہا بابا یہ کیا، رات ہی رات میں اتنی مہنگائی؟ رات ہی رات میں؟ کل 10 روپے کا تھا اور آج 10,000، یہ اتنا مہنگا کیوں؟ اس نے کہا زیادہ بات نہیں کریں، لینا ہے تو لیں ورنہ راستہ پکڑیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بابا، میں تو بادشاہ ہوں، میں تو لے لوں گا، لیکن یہ مہنگائی کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ نادان، کل جو سودا تھا وہ بن دیکھے سودا تھا، آج جو سودا ہے وہ دیکھ کر سودا ہے۔ اس لیے کل جو سودا تھا وہ بغیر دیکھے تھا، آج جو سودا ہے وہ دیکھ کر، تو سب کچھ دیکھ کر آیا، اس لیے مہنگا۔ اس لیے کہا کہ آج مان جاؤ کل پچھتاؤ گے، آج ہی مان جاؤ۔ بہلول دانا بیٹھے ہوئے، اور بیٹھے بیٹھے ہارون الرشید نے پوچھا کیا کر رہے ہو یہاں پر بہلول؟ کہا کہ صلح کرا رہا ہوں۔ کہا کس کی صلح کرا رہے ہو؟ کس کی؟ کہا کہ مخلوق کی، اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ تو کہا کیا بنی؟ کہا کہ اللہ تو مان رہا ہے لیکن مخلوق نہیں مان رہی ہے، مخلوق نہیں مان رہی ہے۔ اچھا، کچھ دنوں کے بعد قبرستان میں نظر آئے، بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ بیٹھا ہوں صلح کرا رہا ہوں۔ کہا کس کی؟ کہا اللہ سے، مخلوق کی، مخلوق کی اللہ سے۔ کہا کیا بنی؟ کہا اللہ تو نہیں مان رہا، مخلوق آج مان رہی ہے، تو آج ہی مان لو، کل نہیں مانیں گے۔ اس لیے تو بہلول دانا سے امام اعظم نے تعلیم حاصل کی، اور یہاں اس پر بھی اعتراض ہوا کہ جنت کی چیزیں یہاں بانٹ رہے ہیں، جنت کی چیزیں یہاں بیچ رہے ہیں آپ۔ تو بہلول دانا نے کیا جواب دیا؟ کسی نامراد ملا نے یوں کہا کہ وہاں کی چیز یہاں بیچنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہاں کی چیز یہاں بیچنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو بہلول اپنی مجذوبیت میں آواز دے کر کہتا ہے نادان، نادان، اتنا بھی اختیار نہ ہو، اتنا بھی اختیار نہ ہو تو در مصطفیٰ پہ جھکنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو جو در مصطفیٰ پہ جھک جائے، تو یہ تو خدمتگاروں کی شان ہے کہ یہاں جنتیں بانٹ رہے ہیں، تو آقا کا عالم کیا ہو؟